پرفیکٹ کریٹر ہے، اس کے حق میں یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت جو ہے آپ کے نزدیک انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کرنے کے اوپر زور دیتی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے گا سر، یہ تصویر بھی ایک انسان کی ہے، اور یہ بچہ جو ہے پیدائشی طور پر اس طرح انفنشڈ لمز کے ساتھ جو اس کے جسم کے ساتھ اٹیچڈ ہیں پیدا ہوا ہے۔ اس آیت کو آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی روشنی میں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انتہائی درجے کی علمی بددیانتی، انٹلیکچول ڈس آنیسٹی اور علم کی کمی ہے۔ آپ نے احسن تقویم کا نعرہ تو لگا دیا، لیکن اس کے فوراً بعد آنے والی آیت اسفل سافلین کا ذکر تک نہیں کیا۔ افسوس کہ آپ کو تو بشر اور انسان کا بنیادی فرق ہی نہیں معلوم۔ آپ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو احسن تقویم بناتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اسے اسفل سافلین بنا دیتی ہے۔ ویسے اقبال صاحب، ایک معذور بچے کی تصویر دکھا کر جذبات کو مجروح کرنا اور انسان اور اس کی بنیاد پر خالق کی حکمت پر سوال اٹھانا ایک پرانا ایتھیسٹک ہتھ کنڈا ہے، لیکن علمی اور منطقی اعتبار سے یہ اعتراض اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ آپ نے سورہ 3 کے آیت نمبر 4 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو پیش کر دی، لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 5 بھی پڑھتے، جس میں لکھا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آپ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ترجمہ صرف بہترین جسمانی ساخت سمجھ لیا، جبکہ اس آیت سے فوراً پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو دراصل عظیم انبیاء اور ان کی جد و جہد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی آیت ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، یہ سرزمین شام اور بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ہے وہ طور سینین، طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ حاذ البلد الامین، اور یہ وہ امن والا شہر، یہ وہ مکہ مکرمہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان انبیاء کو احسن تقویم بہترین ساخت اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے بہترین جسمانی ساخت تھے، یا ان کے جسم کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے گھر ہوئے اور شدید مخالفت کی تکالیف برداشت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جبر اور صحرا کی صعوبتیں برداشت کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں لہو لہان ہوئے، غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوا، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ اگر احسن تقویم کا مطلب پرفیکٹ اور تکلیف سے پاک جسم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب ترین بندے کبھی تکلیف نہ اٹھاتے۔ ثابت ہوا کہ احسن تقویم سے مراد وہ اخلاقی بلندی اور جاد و جہد، مورل سٹرگل ہے جس میں انسان برائی کے بدلے اچھائی کا انتخاب کرتا ہے اور نفسانی خواہشات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بچہ اپنی معذوری کے باوجود احسن تقویم میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، جبکہ آپ جیسا صحت مند انسان اعتراض کر کے اپنی روحانی ساخت بگاڑ رہا ہے اور اسفل سافلین بن رہا ہے۔ You are judging the driver by the dents in the car۔ آپ گاڑی پر لگے ڈینٹس دیکھ کر ڈرائیور کی ڈرائیونگ کیپیسٹی کو پرکھ رہے ہیں، حالانکہ اس بچے کی روح بالکل سلامت اور پاکیزہ ہے، اور وہی دراصل احسن تقویم میں ہے۔ آپ بشر یعنی حیاتیاتی جسم، بایولوجیکل باڈی اور انسان کو ایک دوسرے میں مکس کر رہے ہیں، گڑمٹ کر رہے ہیں۔ بشر مٹی سے بنا ہے، یہ کمزور ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ نامکمل ہو سکتا ہے۔ انسان وہ تب بنتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ انسانی جسم کی حقیقت تو محض ایک لباس کی سی ہے، اصل انسان تو اس کی روح ہے۔ یہ وہ اختیار فری ول کی مالک ہے جس سے ہم خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں احسن ایک تقویم بناتی ہے یا اسفل سافلین میں گراتی ہے، نہ کہ یہ ہماری جسمانی ساخت۔ اگلی آیت میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پھیر دیا۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہونا نہ ہونا اسفل سافلین ہوتا ہے۔ جی نہیں، یہ تو محض ایک جسمانی آزمائش ہے۔ اسفل سافلین وہ حالت ہے جب انسان اپنے اعلیٰ ترین صلاحیتوں، عقل اور اختیار کو استعمال کر کے جانوروں سے بھی بدتر کام کرے۔ ایک جانور
भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, लेकिन इंसान हवस के लिए पूरी कौमों पर एटम बम गिराता है। ये असफला साफिलीन है। वो लोग जो जिस्मानी तौर पर परफेक्ट थे, सूट बूट पहनते थे, लेकिन जिन्होंने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की, कमजोरियों का इस्तेहसाल किया और जुल्म के बाजार गर्म किए। देखे ना एप्स्टीन आइलैंड को, एप्स्टीन फाइल्स को। ये है असफला साफिलीन। नफ्स की गुलामी में गिरकर अपने खालिक को भूल जाना और अपने अकल को गुमराही के लिए इस्तेमाल करना, ये इंसान को एहसन तकवीम से गिराकर असफला साफिलीन बना देता है। ये है असफला साफिलीन। लिहाजा तस्वीर में नजर आने वाला बच्चा असफला साफिलीन नहीं, वो मजलूम है। असफला साफिलीन वो मुआशरा है और वो लोग हैं जो ऐसे बच्चों की तकलीफ का सबब बनते हैं और फिर डराई से खुदा पर ही इल्जाम लगा देते हैं। आप पूछते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ? कुरान करीम खुद इसका जवाब देता है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत एदिन नासा। खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया उन करतूतों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया। मेडिकल साइंस ये साबित कर चुकी है कि पैदाइशी नुकाइस यानी बर्थ डिफेक्ट्स अक्सर कुदरती नहीं होते, बल्कि इंसानी मुदाखलत का नतीजा होते ही। 1950 की दहाई में आपने सुना होगा एक थैलिडोमाइड नामी दवा के इस्तेमाल से हजारों बच्चे बिल्कुल इसी तरह नामुकम्मल आज़ा के साथ पैदा हुए थे। ये खुदा का धरा नहीं किया हुआ नहीं था। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की गफलत थी, उनकी लालिश थी। हिरोशिमा, नागासाकी और जंगों में इस्तेमाल होने वाले बारूद और केमिकल्स और हथियार नस्लों तक जेनेटिक म्यूटेशन का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से मिसिंग लिम्स या एडिशनल लिम्स आते ही। जब इंसान पानी में पारा यानी मरकरी, सीसा यानी लेड और जहरीले केमिकल्स फेंकेगा तो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा मुतासिर होगा। रेडिएशन। लिहाजा इंसानों के पैदा करदे जहर का इल्ज़ाम खालिक पर मत लगाएं। ये कानून मकाफात अमल है, यानी काज एंड इफेक्ट है। हिरोशिमा पर बम गिराने वाला खुदा नहीं, इंसान था। खेतों में जहरीली अद्वियात, पेस्टिसाइड छिड़कने वाला और दरियाओं में फैक्ट्रियों का केमिकल बहाने वाला खुदा नहीं, इंसान है। थैलिडोमाइड जैसी अद्वियात बनाकर मुनाफा कमाने वाले और हजारों बच्चों को माजूर करने वाले खुदा नहीं, इंसान है। जब इंसान असफला साफिलीन बनकर फितरत यानी नेचर में फसाद फैलाता है तो इसका नतीजा इन मासूम बच्चों की सूरत में निकलता है। ये अल्लाह का नुक्स नहीं, ये इंसानी जुल्म का नतीजा है। अल्लाह ताला तो आखिरत में इस बच्चे को ऐसी सज़ा देगा कि उसकी हर तकलीफ राहत में बदल जाएगी। लेकिन जालिमों का क्या बनेगा जिन्होंने इस दुनिया को जहर आलूद किया? इस्लाम में जिस्म सिर्फ एक लिबास है या सवारी है, असल इंसान रूह है। अगर गाड़ी जिस्म टूटी हुई हो लेकिन ड्राइवर यानी रूह अल्लाह का वली हो तो वो कामयाब है, और अगर गाड़ी चमचमाती हुई लेकिन ड्राइवर यानी रूह अंधा और बागी हो तो वो असफला साफिलीन है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वैसे वाल साहब को उनके सवाल का जवाब मिल सके। अल्लाह हाफिज़।